السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ذالک یہ، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں اسے، علیک آپ پر، من سے، الآیات آیات سے، والذکری اور ذکر، الحکیم حکمت والے۔ ان بے شک، مثل مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند پاس، اللہ اللہ کے، کمثل مانند مثال، آدم کے ہے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، من تراب مٹی سے، ثم پھر، قال اس نے کہا، لہو اس کے لیے، کن تو ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، الحق حق، من کی جانب سے ہے، ربک تیرے رب، فلا تکن پس نہ تو ہو، من سے، الممترین شک کرنے والوں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم آپ پر جو تلاوت کر رہے ہیں آیات سے ہے اور ذکر حکیم سے ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس نے پیدا کیا اسے مٹی سے، پھر کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوں۔ یہ جو ہم آپ پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو بھی باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، آیات میں سے ہیں اور ذکر حکیم میں سے ہیں۔ یعنی یہ سب لوح محفوظ کے اندر ایسے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بتایا یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے دعوے کو کچلنے کے لیے یہ آیت بھی اتاری۔ وہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں ایسے ہی ہے جیسے اس نے آدم کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا۔ جو اللہ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ اور جو اللہ تعالی حوا کو بغیر ماں کے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تمہارے نزدیک اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے، تو آدم علیہ السلام کا ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ الہ کہلائیں۔ اگر تم عیسیٰ کو اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو اس کا زیادہ حقدار آدم ہے، جبکہ اس کے تم بھی قائل نہیں۔ جب تم اس کے قائل نہیں تو پھر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست انداز سے ان کے اس باطل نظریے کا رد کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے اتنا کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، عیسیٰ ہو جا، وہ ہو گیا۔ اور ہر کوئی چیز اللہ کے کلمہ کن سے بنتی ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ بنا کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو رہا ہے۔ ہر انسان جو نکاح جو طریقہ ہوتا ہے جس سے نسل بڑھتی ہے، اس کو بھی سبب بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔
کوئی دنیا کی طاقت کسی عام دو پانیوں کو ملا کر کوئی تیسری چیز کیوں نہیں بنا لیتی؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ وہ دو پانیوں کو ملا کر اسی کو سبب بناتا ہے اور اس سے انسان پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں عقل کی کمزوری دیکھیں کہ وہ رب جس نے اسباب کو بھی پیدا کیا، وہ اگر بغیر سبب کے کسی چیز کو پیدا کرے تو لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے اتنا کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے، یعنی آدم علیہ السلام بن گئے، اسی طرح عیسیٰ ہوئے۔ الحق من ربک، حق بات وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ عیسائیوں کے پاس جو عیسیٰ کے بارے میں نظریات ہیں اور یہودیوں کے پاس جو عیسیٰ کے بارے میں نظریات ہیں یا اور لوگوں کے پاس، یہ حق نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو تیرے اللہ کی طرف سے آئے۔ فلا تکن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شک نہیں کر سکتے، تو آپ کو یہ خطاب کیوں کیا گیا؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے اور مراد اس سے امت ہوتی ہے۔ آپ شک والوں میں سے نہ ہوں، یعنی آپ کی امت کو شک نہیں کرنا چاہیے اس مسئلے میں۔ دوسری بات، یہاں پر خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیا جا رہا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آپ شک کرتے تھے۔ ویسے ہی جس طرح کہ بندہ کسی چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے شک ہے، بندہ ویسے ہی تاکیداً کہتا ہے کہ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے اس میں، آپ ان لوگوں میں نہ جائیں جو شک کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حق بات اتار دی، اور جو بھی اللہ کے پاس ہے وہی حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کے خلاف لوگوں کے پاس ہے وہ باطل ہے۔ آگے آیت مبارکہ ہے مباہلہ کی۔ مباہلہ چونکہ اس آیت میں کچھ تفصیل ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔